اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو کینی اور ہریش کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے رول القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایسٹر کا چوتھا اتوار ہے۔ ہم ابھی ایسٹر ہی کے موسم میں سے گزر رہے ہیں اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک رول القدس رسولوں پہ نازل نہیں ہوتی، عید پینتیکوست تک۔ تو آپ بائبلز لے آئیے اور ہم آپ کو بتائیں کہ آج کے جو حوالہ جات ہیں، جو تلاوتیں ہیں، وہ کیا ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت ہے رسولوں کے اعمال، اس کا دوسرا باب، 14ویں آیت اور 36ویں آیت سے لے کے 41ویں آیت تک۔ میں پھر کہوں گا، رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب، اس کی 14ویں آیت یہ اکیلی ہے، اور اس کے بعد 36ویں آیت سے 41ویں آیت تک۔ اور اس کے بعد آج کا زبور ہے زبور نمبر 23، یہ مشہور زمانہ جو آپ اور ہم سب بچپن سے ہی یہ پڑھتے سنتے آئے ہیں، زبور نمبر 23۔ اور دوسری تلاوت ہے آج مقدس پطرس رسول کا پہلا خط، اس کا دوسرا باب، 20ویں آیت سے 25ویں آیت تک۔ مقدس پطرس کا پہلا خط، اس کا دوسرا باب، 20ویں آیت سے 25ویں آیت تک۔ اور آج کی انجیل جلیل ہے مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 10واں باب، 1 سے 10ویں آیت تک۔ مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 10واں باب، 1 سے 10ویں آیت تک۔ تو آئیے ہم پہلے پڑھیں رسولوں کے اعمال، اس میں کیا لکھا ہے۔ وہ یوں ہے کہ تب پطرس نے ان 11 کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی آواز بلند کی اور ان سے کہا، اے یہودی مردوں اور یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو۔ بس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے صلیب دی، خداوند بھی ٹھہرایا اور مسیح بھی۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دل چھد گئے، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے مرد بھائیو، ہم کیا کریں؟ تب پطرس نے ان سے کہا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے، تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اس لیے کہ یہ وعدہ تم سے اور تمہارے بچوں سے ہے، اور ان سب سے بھی جو دور کے ہیں اور جنہیں خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اور اس نے بہت سی باتوں کی گواہی دی اور نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس کج رفتار قوم سے بچاؤ۔ پس جنہوں نے اس کی بات قبول کی انہوں نے بپتسمہ پایا، اور اسی روز قریباً 3000 آدمی ان میں مل گئے۔ خداوند کے کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ اور آئیے ہم اب اپنی انجیل جلیل پڑھیں اور دیکھیں کہ اس میں اس حوالے سے کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازے سے بھیڑ خانے میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور طرف سے چڑھ جاتا ہے، وہ چور اور بٹ مار ہے۔ لیکن جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے، اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی، اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلاتا ہے اور انہیں باہر لے جاتا ہے۔ اور جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکا ہو تو ان کے آگے آگے چلتا ہے، اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں۔
کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں، مگر وہ بیگانے کے پیچھے نہیں جاتی، بلکہ اس سے بھاگتی ہیں، اور اس لیے کہ بیگانوں کی آواز نہیں پہچانتی۔ یسوع نے یہ تمثیل ان سے کہی، لیکن وہ نہ سمجھے کہ ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ بس یسوع نے ان سے پھر کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ جتنے مجھ سے پہلے آئے وہ چور اور بٹ مار ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چراگاہ پائے گا۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور قتل کرنے اور ہلاک کرنے کو۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں، بلکہ کثرت سے پائیں۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ آج ہر سال کی طرح یہ اتوار جو ہے، اس کو اچھے چرواہے کا نام دیا جاتا ہے۔ یسوع اچھا چرواہا ہے، یسوع اچھا چوپان ہے، اچھا گڈریا ہے، اور وہ اچھا بھیڑوں کا چرانے والا ہے۔ دیکھیے، یہ جو علامتیں ہیں، بھیڑیں، چرواہا، دروازہ اور باڑہ جس میں بھیڑیں رکھی جاتی ہیں، چور، بٹمار، اور بھیڑوں کی پہچان، بھیڑوں کا پہچاننا اپنے چوپان کو، یہ ساری چیزیں ہم بہت بہت عرصے سے ہم یہ سنتے آئے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ان سے کیا مراد ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ چرواہا، یسوع نے خود کو چرواہا، تو اس نے اپنے آپ کو چرواہا کیوں کہا؟ اور وہ جو لوگ تھے جن کے سامنے وہ یہ باتیں کر رہا تھا، وہ دیکھیں، ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں بار بار ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یسوع کی پیدائش سے لے کے یسوع کے جی اٹھنے تک کا تمام عمل جو ہے، وہ ایک مسلسل یسوع کی جد و جہد ہے۔ ایک کہہ لیں کہ ایک مشکل زندگی ہے جس میں ہر طرف مشکلات ہیں، اور ہر طرف اس کے دشمن کھڑے ہیں، اور اس کی بات بات پہ اس سے اختلاف کرتے ہیں، اس کے مخالف چاہتے ہیں۔ دیکھیے، اب یہاں دو چیزیں ہیں، جو طاقتور ہیں وہ یسوع کے خلاف ہیں، اور جو کمزور ہیں وہ معصوم کھڑے دیکھتے ہیں۔ اب یسوع نے بھیڑ کی جو علامت ہے وہ کیوں استعمال کی ہے؟ بھیڑ تو ہمارے ہاں بڑے بعض اوقات بڑے منفی معنوں میں بھی، یعنی بزدل اور کمزور لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے، اور جب کوئی ہار جاتا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ پنجابی میں کہتے ہیں اے تے پیڑ ہو گیا، یعنی وہ یہ بڑی کمزوری کی علامت سمجھی جاتی۔ لیکن یسوع نے جس معنی میں اس علامت کو استعمال کیا، وہ معصومیت اور کمزوری کے حوالے سے بھی، لیکن معصومیت، کمزوری ایسی نہیں کہ وہ فزیکلی کمزور ہے، کمزوری ایسی کہ ان پہ یہ جو لوگ تھے، یہ جو فقی فریسی اور سردار کاہن اور عمرہ جو تھے، جو اس زمانے کے جو سمجھتے تھے کہ وہ معاشرے کے ٹھیکیدار ہیں، سامراج کے وہ مالک ہیں، وہ بڑا اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، اور ان لوگوں کو تو وہ کچھ سمجھتے نہیں تھے، لیکن ان کی عیش و عشرت، ان کی عیاشیاں، وہ ان غریب لوگوں ہی کی خون کی جو کمائی ہوتی تھی اس سے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ تو یسوع اس لیے ان کے ساتھ کھڑا ہو کے وہ دیکھ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہوتا ہے، اور یہ صرف اس وقت ہی نہیں کہ وہ یسوع کے آنے پہ اس زمانے میں ایسے، یہ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جب سے اسرائیلی ملک مصر سے نکلے
دیکھیں جب وہ ملک کے کانان میں پہنچتے ہیں، جو وعدہ کی ہوئی سرزمین پہ پہنچتے ہیں، تو بڑے جو علم الہیات کے ماہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا تھا کہ ایک دم ہی جا کے سب وہاں پہ آباد ہو گئے، کیونکہ وہ بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی، اور ان کو بہت عرصہ لگا، وہ قافلوں کی شکل میں وہ آتے گئے۔ تو ہوا یہ کہ جو پہلے پہلے آئے، اور پہلے کون آئے؟ جن کے پاس سواری کے ذرائع تھے، جن کے پاس زیادہ گدھے یا گاڑیاں تھیں یا جو کچھ بھی، کہ وہ پہلے پہنچے وہاں، اور جو بیچارے پیدل تھے وہ دیر میں، اور جو اس سے جو زیادہ کمزور لوگ تھے وہ، تو جو پہلے پہنچے ان تمام نے جو اچھی جگہیں تھیں، اچھی زمین تھی، ان پہ قبضے کر لیے۔ جو بعد میں آئے انہوں نے اس سے کم اچھی زمین پہ، جو بہت بعد میں آئے وہ بیچارے، اور وہ بہت بڑی تعداد تھی، ان کو وہ ساری اس زمین کے جو سب سے میں ردی تو نہیں کہوں گا، ایسے حصے کہ جو اتنے جسے کہنا چاہیے کہ زرخیز نہیں تھے، وہ ان کے نصیب میں آئے، اور اسی ترتیب سے لوگوں میں وہ جو دولت تھی وہ بھی اسی طرح بٹ گئی۔ اسی لیے تو بہت کچھ بتایا گیا تھا، وہ جو سال مقبول جو ہے، وہ جو جوبلی کا سال، اور یہ کیونکہ خدا بھی جانتا تھا، اور معاشرے میں تو یہ تھا کہ جو طاقتور ہے وہ طاقتور ہے، اور جو کمزور ہے وہ کمزور ہے، اور پھر طاقتور کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ مزید طاقت حاصل کرے، اور وہ کمزور کو اور زیادہ کرے۔ یہ صرف اس وقت ہی نہیں ہوا کہ جب وہ لوگ مصر ملک کے کنعان میں پہنچے، بلکہ یہ ایک روایت چلتی رہی، بادشاہ آتے رہے، باہر سے حملہ اور آتے رہے، ان کی یہ شکلیں بدلتی رہیں، جو امیر تھے وہ پھر غریب ہو گئے، کچھ حملہ آوروں کے ساتھ مل گئے، جو ان کے ساتھ مل گئے وہ شاید خوشحال ہو گئے، اور یہ کہ غلامی اور مالک کا جو ایک کلچر تھا، ایک ثقافت تھی، وہ پیدا ہوگی، اور اس طرح ایک ایسا ناہموار معاشرہ بن گیا۔ اور اس ناہموار معاشرے میں لیکن ایک چیز یہ صاف تھی کہ یہ سب یہودی تھے، اور یہودی یہ خدا کے اپنے لوگ تھے، خدا کو یہ وہ لوگ تھے جو خدا کو جانتے تھے، خدا کے ساتھ ان کا بڑا نزدیکی رشتہ تھا، اور خدا ان کا ہمیشہ خیال رکھتا تھا، اور وہ بھی جانتے تھے۔ اور پھر یہ ہوا کہ اس سارے ناہمواری کے یہ جو جسے کہنا چاہیے کہ معاشی اور معاشرتی ناہمواری تھی، اس میں پھر بڑے انبیاء بھی پیدا ہوئے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ساری ناانصافی ہے، یہ جو امیر غریب کی جو تفریق ہے، جو تعصب ہے، یہ جو ظلم ہے، یہ جو غلامی ہے، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، اور وہ کوشش یہ کرتے تھے ثابت کرنے کی کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، جو امیر ہے وہ خدا کی برکت ہے، اور جو غریب ہے وہ خدا کی لعنت ہے۔ وہ انہوں نے تو یہ طے کر لیا تھا، اور یہی وہ چیز تھی جس کے لیے جب نبی انبیاء کرام جب کھڑے ہوتے تھے، اور ان نبیوں کو بہت سو کو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، اسی لیے کہ وہ اس تفریق کے خلاف ہوتے تھے۔ اب اسی زمانے میں یسوع آتا ہے، اور جب یسوع آتا ہے تو اس میں ایک اور تفریق بھی تھی کہ اس رومنز جو تھے، جو رومی تھے، وہ قابض تھے، انہوں نے فلسطین پہ اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اور اسرائیلیوں کی جو دونوں شمالی اور جنوبی جو سلطنتیں تھیں، گو کہ وہ ایک ہو گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس پہ قابض ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو سلسلہ ہے، ایک طرف رومی ہے، دوسری طرف خود ان کے اپنے اندر کی جو تفریق ہے، اور نتیجے کے طور پہ جو غریب اور کمزور لوگ تھے وہ بری طرح پس رہے تھے، اور یسوع جب آتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے۔ اس سے پہلے جو یسوع کے آنے کا سارا جو ساری ہم وہ پڑھتے ہیں جو پیشن گوئیاں ہیں، وہ اسی لیے ہی تھیں کہ ایک تو وہ جو موروثی گناہ کی تلوار ہمارے سر پہ لٹکی ہوئی تھی، وہ اپنی جگہ تھی، اور اس کے بعد
یہ جو انسان کی اپنی بنائی ہوئی ناہمواریاں اور یہ جو انسان کا گناہ انسان کے خلاف وہ موجود تھا، اور وہ کس طریقے سے غریبوں کو مزید تکلیف دے رہے تھے، اور یسوع یہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اس سب میں جب اس کے آنے کی بات ہوتی تو وہ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ وہ بادشاہ آئے گا۔ ان کے نزدیک تو یہی تھا کہ بس ہمیں رومیوں سے رہائی مل جائے، اور وہ بادشاہ جو بھی آئے گا وہ رومیوں پہ نہ صرف رومیوں کو ختم کرے گا بلکہ وہ پوری دنیا پہ اس کی سلطنت ہوگی۔ لیکن وہ جو بادشاہ آتا ہے وہ تو بہت ہی عجیب و غریب بادشاہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ غریب بھی جو ان کو بھی بہت بعد میں سمجھ آتی کہ یہ تو ہمارا ہمدرد اس طریقے سے ہے۔ اس کا طریقہ کار ہی بہت فرق تھا، وہ تو باتیں کچھ اور کر رہا تھا۔ یہ سمجھتے تھے کہ اس کی فوجیں ہوں گی اور نہ جانے کیا کیا ہوگا، لیکن اس نے آ کے تو یہ بتایا کہ یہ جو بیچارے غریب ہیں یہ غریب اس لیے ہیں، یہ جو بیچارے معصوم ہیں یہ معصوم اس لیے ہیں، یہ جو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کمزور ہیں یہ اس لیے ہیں کہ یہاں پہ بہت زیادہ جھوٹ ہے، بے ایمانی ہے، نفرت ہے، غلامی ہے اور بدامنی ہے۔ کوئی یہاں پہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ جو خدا نے ان کو جو شریعت جو دی تھی اس کو، شریعت کو بھی انہوں نے اپنے طریقے سے استعمال کیا اور ایسا بنا لیا کہ وہ بجائے اس کے کہ انسانوں کو راحت دے، خوشی دے، وہ ایک بوجھ بن گیا، اور لوگ اس شریعت سے خوف کھانے لگ گئے۔ اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شریعت سے انسانوں میں آپس میں محبت ہو اور یہ، لیکن وہ خوف کھانے لگ گئے امیروں سے، کیونکہ انہوں نے جس شریعت کی تشریح ان کے ساتھ کی وہ تو بڑی جبر کی تشریح تھی، زیادتی کی تشریح تھی۔ اب دیکھیے اس ماحول میں جب یسوع آتا ہے، اور وہ جب آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو رہنما ہے، یہ جن کو خدا نے چوپان بنایا تھا اس اپنی امت کا، وہ جو اسرائیلی تھے، یہ چوپان تو نہیں، یہ تو چور ڈاکو ہیں، یہ تو اپنوں ہی کو لوٹ لوٹ کے کھا رہے ہیں۔ اس لیے یسوع نے جب وہ مثال دی کہ یہ، اب وہ ان کو بتاتا ہے کہ تم لوگوں نے زبردستی اپنے آپ کو ان پہ مسلط کیا ہے، تمہارا یہ سب کچھ جو ہے یہ تمہاری اپنی جو خود غرضی اور لالچ ہے، اس کی وجہ سے تم نے ان کو اپنی قوت کے نیچے دبا کے رکھا ہوا ہے۔ اور لیکن یسوع کہتا ہے کہ میں آیا ہوں ان لوگوں کو زندگی دینے۔ آپ نے سنا تھا نا بھی کہ میں تو اس لیے آیا ہوں، چور نہ، میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں، بلکہ کثرت سے پائیں۔ یسوع جب یہ آ کے اور پھر وہ بتاتا ہے کہ تم کیسے ہو، تم وہ چور ڈاکو ہو جو زبردستی ان بھیڑوں پہ قابض ہو گئے، اور میں آیا ہوں، مجھے خدا کی طرف سے میں یہاں پہنچا ہوں، میرے بارے میں سارا تمام صحیفے جو ہیں وہ میرے بارے میں تھے، اور میں ایک اچھے چرواہے کی طرح، ایک اچھے چوپان کی طرح یہاں آیا ہوں۔ اور چونکہ اب دیکھیں یسوع کا جو طریقہ کار ہے، یسوع کی جو اس کا جو رویہ ہے، اس کا بولنا، اس کا کہنا سننا، اور اس کے وہ جو معجزے، اس کی ہمدردی، اس کی محبت کا اظہار، وہ ان سردار کائنون میں کہیں نہیں ہے۔ ان کی طاقت کے سامنے یسوع کا جو رویہ ہے وہ بالکل الٹ ہے، اور اس رویے پہ لوگ مرتے ہیں، اور اس پہ اس کو وہ پیار کرتے ہیں۔ لیکن دوسرے لوگ جو سخت دل تھے، جو شریعت اور وغیرہ وغیرہ جن کا میں پہلے ذکر کر رہا ہوں، وہ اس چیز سے نفرت کرتے تھے۔ لیکن یسوع پھر بھی ان سے ڈرتا نہیں تھا، ان کو صاف صاف کہتا تھا کہ تم لوگ جو ہو، تم ناجائز طریقے سے تم نے ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تم چور ڈاکوؤں کی طرح اس پہ وہ اور زیادہ۔ یہ جو آج کی انجیل ہے نا، اصل میں یہ انجیل ہے، پہلے ہم نے سنا جب یسوع ایک اندھے کو جو پیدائشی اندھا تھا اس کو آنکھیں دیتا ہے، اور اس انجیل کے بعد کی جو آج کی انجیل کے بعد کی جو دوسری بڑی انجیل ہے، جو واقعہ ہے، وہ لازرس کا زندہ کیا جانا ہے۔ تو یہ دو آپ نے دیکھا کہ ان دونوں معجزوں کے وقت ایک بڑی ایک
ایک ایسی عجیب و غریب سی نفرت پیدا ہو گئی تھی جب وہ لازر وہ جو اندھے کو جب تندرست کرتا ہے، آنکھیں دیتا ہے، تو اس نے جو کچھ ان کو کہا، جو کچھ ان کو بتایا، جو اندھے نے کہا، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور ایک وقت آتا ہے، اسی باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسے سنسار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جس بادشاہ کے انتظار میں تھے، جس بادشاہ کے انتظار میں تھے، وہ نہیں ہے جو یسوع ہے، کیونکہ یہ تو اپنے آپ کو ابن انسان اور ابن خدا کہہ رہا ہے، اور بلکہ وہ خدا کہتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں جو اس نے کہا کہ میں ہوں، کیا ہوں؟ اچھا چرواہا ہوں۔ یہ جو ہے نا بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، چرواہا میں ہوں، یہ جو میں ہوں کی جو اصطلاح ہے، یہ جو الفاظ ہیں، یہ اصل میں یہودی بہت اچھی طرح، اور خاص طور پہ وہ یہودی جو بڑے عالم فاضل فقی فریسی اور صدوقی اور یہ سردار کاہن وغیرہ جو تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ میں ہوں کیا ہے۔ میں ہوں یہ وہ الفاظ ہیں جو خدا نے موسیٰ سے کہے، جب موسیٰ نے کہا کہ جب مصری مجھ سے پوچھیں گے کہ وہ کون سا خدا ہے جس کے لیے تو آیا یہاں پہ، تو ان کو کہنا کہ میں ہوں جو ہوں۔ وہ خدا سے اس کا نام پوچھتا ہے نا، تو خدا اپنا نام بتاتا ہے کہ میں ہوں جو ہوں۔ اور یہ جو میں ہوں جب یسوع آ کے کہتا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کیا، اس سے پہلے بھی یسوع کہتا رہا ہے، وقتاً فقتاً بتاتا رہا ہے کہ وہ کون ہے۔ اور اب وہ جب اس نے کہا کہ میں دروازہ ہوں، میں چرواہا ہوں، میں زندگی ہوں، میں ہمیشہ کی روٹی ہوں، یہ جب وہ باتیں کرتا ہے، میں وہ زندگی کا پانی ہوں، یہ جب وہ باتیں ہیں جو میں ہوں جب کہتا ہے یسوع، تو ان کو آگ لگ جاتی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شرین، یہ جسے کہتے ہیں یہ بلاسفیمی ہے، یہ کفر ہے، اور یہ قابل سنسار ہے، تو اس کو وہ سنسار کرنا چاہتے ہیں، پتھراؤ کر کے اس کو مار دینا چاہتے ہیں۔ لیکن یسوع اس سارے جھگڑے کے باوجود، اس ساری نفرت کے باوجود، اپنا تمام تر پیار جو ہے وہ ان معصوم لوگوں پہ جو ان کی جو ان کے ظلم کا شکار ہیں، وہ ان کی طرف وہ ڈیل دیتا ہے، اور ان کو بھیڑیں کہتا ہے، اور ان کو کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں زندگی دوں اور کثرت سے دوں۔ اب مجھے یہ بڑی اچھی آیت لگتی ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، یہ دو چیزیں میں دیکھ کے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ زندگی کیا جب وہ کثرت سے پائیں گے تو ان کی اور زیادہ لمبی زندگی ہو جائے گی۔ جب زندگی جو پائیں، وہ زندگی پائیں ٹھیک ہے، لیکن کثرت سے پائیں۔ یہ جو کثرت ہے نا، یہ خدا کے نزدیک بہت کثرت۔ اب دیکھیے اس کی کائنات کثرت سے بھری ہوئی ہے، بے شمار کائنات ہے، اس کی حد کوئی نہیں۔ کہتے ہیں کائنات کی حد کوئی نہیں۔ یہ جو ہم اپنے ارد گرد سارا آسمان اور یہ دیکھتے ہیں چاند ستارے، وہ کہتے ہیں کہ جس کی حد ابھی تک کسی نے دریافت نہیں کی کہ کہاں یہ جا کے ختم ہوتی، کہاں سے شروع ہوتی ہے، یعنی اتنی کثرت ہے۔ تو وہ زندگی پائیں، کثرت سے پائیں، تو جب وہ کثرت کہتا ہے، اس کثرت کا اظہار یسوع نے 2-3 جگہوں پہ کیا ہے۔ ایک جگہ ہے جب وہ کانا گلیل کی شادی پہ میں ان کی ختم ہو جاتی، تو وہ کثرت سے میں ان کو بنا کے دیتا ہے۔ پھر اب وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں، وہاں بھی کثرت سے روٹیاں ان کو اور کثرت سے مچھلی ان کو پیش کرتا ہے۔ مردہ زندہ ہوتے ہیں، اس میں وہ نائن کی بیوہ کا جو بیٹا ہوتا ہے اس کو زندہ کرتا ہے، وہ یائر کی بیٹی جو ہے اس کو زندہ کرتا ہے، لازرس کو زندہ کرتا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے، کیا یہ زندہ ہونا، یہی زندگی، یسوع کس زندگی کی کثرت کی بات کرتا ہے کہ زندگی پائیں بلکہ کثرت سے پائیں؟ اصل میں یہ زندگی جو ہے، دیکھیں جس طریقے سے ہم معاشرے میں، اور اس وقت بھی جب یسوع تھا، جیسے وہ محبت اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے،
لفظ محبت کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس عمل کو ہم دیکھ کے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے۔ اس میں بھی بہت سے اس کی پرتیں ہیں، لیکن محبت ہے۔ سچ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ہے۔ اسی طرح انصاف کی بات بھی ہے، اور اسی طرح آزادی کی بات بھی ہے، اسی طرح امن کی بات بھی ہے۔ یہ جو چیزیں ہمیں، جن کو ہم پکڑ نہیں سکتے، ہاتھ میں چھو نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، لیکن ہم ان کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم ان کو محسوس کر سکتے ہیں، اور ان کے محسوس کرنے سے جو ہم خوشی حاصل کرتے ہیں، وہ بے انداز ہوتی، وہ ہے کثرت۔ اس خوشی کی کوئی اس کی پیمائش نہیں ہے، اور سچ کی بھی پیمائش نہیں ہم کر سکتے، انصاف کی بھی پیمائش ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہوا ہے۔ اور دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ہوتا ہوا جب دیکھتے ہیں تو ہمارا دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ اور جب سچ کو ہم دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، انصاف کو دیکھتے سمجھتے ہیں، محبت کو دیکھتے سمجھتے ہیں، ان تمام سے جو چیز پیدا ہوتی ہے، وہ ایک کثرت ہے جو ہمارے اندر مسرت کی کثرت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ کثرت وہ ہمیں دینا چاہتا ہے کہ کثرت سے پائیں زندگی۔ محبت ہے تو بے شمار ہے، وہ سمجھیں۔ اگر سچ ہے تو کمال ہے، اگر وہ انصاف ہے تو واہ، اس کے کیا کہنے ہیں۔ اسی طرح آزادی ہے تو کیا ہے۔ یہی دیکھیں، بار بار جو کچھ بھی ہے، یسوع آیا ہی خدا کی بادشاہت کے لیے۔ یسوع کا وجود، یسوع کا یہاں آنا، یسوع کا سب کچھ، یہ خدا کی بادشاہت ہے۔ اور یہ جو بار بار میں انہی چیزوں کا ذکر کرتا ہوں، بار بار یہی الفاظ میں دہراتا ہوں، بعض لوگ سن کے شاید بیزار ہو گئے، اور یہ تو پھر وہی خدا کی بات، لیکن ہے ہی یہی کثرت ہے، کثرت کی زندگی یہ ہے۔ اور یہ کثرت کی زندگی ہی ہمیں آسمان پہ بھی، جب ہم مر جائیں گے، وہاں بھی ایسے ہی ہوگا۔ وہاں پہ پھر جھوٹ اور نفرت اور کیا اسے کہتے ہیں کہ نا انصافی وغیرہ وہاں کچھ نہیں، وہاں اسی کی کثرت ہوگی۔ اور یہی یسوع کہتا ہے کہ ہم زندگی پائیں، کثرت سے پائیں۔ لیکن اس زندگی کو پانے کے لیے بڑی آسان سی چھوٹی سی شرط ہے۔ دیکھیں، وہ اس میں لکھا ہے کہ بھیڑیں جو ہیں وہ اپنے چوپان کو پہچانتی ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ اب یہ دو طریقے ہوتے ہیں، بھیڑیں یا تو چوپان کے آگے چلیں گی اور یا چوپان کے پیچھے چلیں گی اس کے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ایسا معصوم سمجھتے ہیں جیسے کہ بھیڑیں ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کیا یسوع کے پیچھے چلنے والوں میں سے ہیں، یا یسوع ہمیں ہانکتا ہوا آگے لے کے جاتا ہے۔ کیا یسوع ہمیں بلاتا ہے تو ہم جاتے ہیں، یا ہم اس کے بلانے سے پہلے ہی اس کے پاس چلے جاتے ہیں؟ یہاں یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ ہم انتظار کرتے ہیں یسوع کا۔ اب بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ہمارا انتظار ہماری ضرورتوں سے بندھا ہوا ہے، ہماری تکلیفوں سے بندھا ہوا ہے، ہماری خواہشوں سے بندھا ہوا ہے، ہماری مشکلات سے، ہمارے مصائب سے بندھا ہوا ہے۔ اور سب کچھ ہم انہی کی نظر کر، ہماری تمام دعائیں، ہماری جتنی محنت ہے، ہمارے خدا کے ساتھ جو رشتہ ہے، وہ تمام کا تمام رشتہ ہم ایک پوٹلی میں باندھ کے نا ان چیزوں کو خدا کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اور خدا سوچتا ہے، ضرور سوچتا ہوگا کہ یہ کیا لوگ ہیں، ہم کیا ہیں کہ ہم اپنی تمام مشکلات جو ہیں۔ اب مشکل کی بات یہ ہے اصل میں سمجھنے کی کہ ہمیں پورے بائبل میں اتنی چیزیں ملتی ہیں، اتنے حوالے ہیں، اتنی تلاوتیں ہیں، اتنی آیتیں ہیں جو بار بار یہ کہتی ہیں کہ یسوع یا خدا ہماری حفاظت کرے گا، ہماری حفاظت کرے گا۔
اب یہ سب باتیں اپنی جگہ بالکل صحیح لکھی ہوئی ہیں، لیکن جب وہ حفاظت کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ آ کے ہمارے گھر کے گرد کھڑا ہو جائے گا تاکہ ان کو کچھ زد نہ پہنچے، اور جن کو زد پہنچتی کیا ان کو خدا نے چھوڑ دیا؟ یا وہ لوگ جو ہم سے پہلے تکلیفوں میں مر گئے، کیا خدا ان کے ساتھ نہیں تھا؟ کیا ان میں ایمان نہیں تھا؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس کو ہم بڑے دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو ہمارے ہمارے جسم سے متعلق چیزیں ہیں، ہماری آسائشوں سے خواہشوں سے متعلق چیزیں ہیں، ہماری تکلیفیں بیماریوں سے متعلق چیزیں ہیں، یہ ان کو ہمیں ہی نے سمجھنا ہے، یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ان کے ہم دیکھیں، لاٹری نکل آئے تو خوش ہو جاتے ہیں، نقصان ہو جائے تو ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے، اور خدا کے آگے ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھ خدا ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ مجھے بڑا میں سوچتا ہوں کہ میں بھی پہلے ایسے ہی سوچتا تھا، جب میں بچہ تھا، ہر چیز میں خدا کے آگے رکھتا تھا کہ تو نے کرنا ہے، کیونکہ اپنی میری زندگی بڑی دکھوں میں گزری تھی، تو مجھے تو یہی لگتا تھا کہ خدا ہی بچائے گا۔ لیکن ہوتا کیا تھا کہ وہ ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ آتے تھے، وہاں مزید مصیبتیں، تو وہاں سے نکلتے تھے ہم کہ ہاں خدا نے بچا لیا، جب تیسری جگہ جاتے تھے وہاں بھی مشکلیں، تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایک مشکل سے خدا نے نکالا تو دوسری میں کیوں ڈالا، دوسری سے نکلے تو تیسری میں کیوں ڈالا؟ یہ تکلیفیں جو ہیں، اصل میں ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یسوع جو اپنی زندگی میں ہمارے سامنے پیدائش سے لے کے قبر میں جانے تک، آپ بتائیے مجھے کس دن اس نے سکون کا دن گزارا ہوگا؟ لیکن ہم دیکھیں تو ہمیں کوئی اس کا سکون کا دن نہیں نظر آتا، لیکن وہ ہمیشہ پرسکون رہا ہے، کیونکہ اس کا اور باپ کا رشتہ بڑا مضبوط تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ باپ یہ نہیں کرے گا، میں ہی کروں گا، اور وہ اپنی ساری زندگی جو ہے اس نے ان تکلیفوں میں ہی گزاری ہے، جگہ جگہ اپنی جان کے خطرے اسے رہے، آخر ایک جگہ آ کے تو جہاں اس کا ہونا تھا، ختم ہونا، وہاں وہ ختم ہوا۔ یہ چیز ہمارے سامنے ہے، ہم اس کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ہماری خدا سے جو ہماری عقیدت ہے، جو اس سے پیار ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہمیں روٹی کپڑا مکان اور ہماری آسائشیں ہمیں یہ سب حفاظت کرے گا، اور یہ بڑی بڑی آیتیں ہیں، مجھے بڑا مزہ بھی آتا ہے ان کو پڑھنے کے۔ ایک جگہ کہ خدا کہتا ہے کہ تو میری جو تجھے چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے، تو اس نے کہا دیکھ کہ میں تیری آنکھ کی پتلی ہوں، تو اس کی طرح مجھے محفوظ رکھ۔ یہ زبور 17واں ہے، اور اس کی 10ویں آیت ہے، آنکھ کی پتلی، اور مجھے اپنے پروں کے نیچے اس کے سائے میں رکھ۔ کتنی اچھی بات ہے پھر کہ اس نے میں نے تیرا نام اپنی ہتھیلی پہ لکھ رکھا ہے، کیسی بات ہے؟ تو یہ جب نام لکھا ہوا اور یہ جو حفاظت ہے، یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں، بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہیں کہ بس چونکہ ہمارا نام لکھا ہوا اس کی ہتھیلی پہ، ایسی کی تیسی 900 انگریز کی، ایسے نہیں ہے، یوں نہیں ہوگا۔ جب ہتھیلی پہ نام لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ، اس نے ہمیں اپنی مٹھی میں رکھا، ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کس چیز کا ڈر ہے؟ اور یہ آج کی یہ جو تلاوت ہے، جو چوپان کی، یسوع چوپان ہے، وہ ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں، ہمیں اس کے پیچھے جانا ہے۔ اس نے ہمیں ہانکنا نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہانکے، وہ ہمارا نام جانتا ہے، اس نے ہمارا نام اپنی ہتھیلی پہ لکھا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہم ذمہ دار لوگ ہیں۔ وہ ہمیں چاہتا ہے کہ اگر نہیں ہے تو ہم ذمہ دار بنیں، اپنی زندگی کا ذمہ لیں،
اور اپنی زندگی کا ذمہ اس کے حوالے سے لیں، اس کے ساتھ چلیں، تاکہ وہ ہمیں وہ زندگی دے، وہ خوشی دے، وہ مسرت دے جو ہم اپنے اندر جس طرح بھی پیدا کرتے ہیں وہ ہم پیدا کریں۔ صرف یہ جو مادی وسائل ہیں اور یہ جو تکلیفوں سے نجات پا کے، بیماریوں سے نجات پا کے، یہ ایسے نہیں ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں امریکہ میں بڑا انہیں پیار کرتا ہوں اور مجھے بہت وہ یاد بھی آتے ہیں، اور وہ بڑی شدید تکلیف میں، بڑی خوفناک بیماری میں ان کا علاج بھی ہو رہا ہے۔ وہ میری ان کے ساتھ بات ہوتی رہتی ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل تیار کیا ہوا ہے ان تمام چیزوں سے لڑنے کے لیے۔ وہ خدا کو بہت پیار کرتے ہیں، خدا پہ ان کو بہت ایمان ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے خدا میری تکلیف کم کر دے۔ وہ کہتے تو میرے ساتھ رہ یہاں، میں یہ سب کچھ سہ لوں گا، اور وہ سہ رہے ہیں۔ یہ رویہ اگر ہم سب اپنا لیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بس مار کھاتے رہیں۔ ہم لوگوں کو باشعور ہونا ہے اپنے حق کے لیے، اپنے اپنے مقام کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی تعظیم کے لیے ہمیں لڑنا ہے، کیونکہ ہماری تعظیم جو ہے، ہماری عزت جو ہے، یہ خدا کو جلال، کیونکہ ہم خدا کی شکل پہ بنائے ہوئے لوگ ہیں، اور ہم اسی صورت میں ہم خدا کو جلال دے سکتے جب ہم اپنے آپ کو وہ عزت و تکریم جو ہے وہ ہم دے سکیں، اور یہ ہمیں دینا ہے۔ اور اس کے لیے، اسی لیے ہم جاتے ہیں یسوع کے پاس، دعا کرنے جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ یسوع تو نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، ہمیں طاقت دے، ہمیں وہ بصیرت دے، ہمیں وہ شعور دے کہ ہم ان تمام اپنی مشکلات سے لڑ سکیں۔ اب دیکھیں وہ لوگ جو پاکستان میں ہمارے بھائی بہن رہ گئے ہیں، وہ کتنی تکلیف میں ہیں۔ ہم جو یورپ میں یا امریکہ میں آ گئے ہیں، ہم کتنی آسائشوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اب کیا وہ گناہگار ہیں، ہم اچھے ہیں؟ یا ہم سب ایک سے ہیں، لیکن ہم سب کا رویہ فرق ہو گیا ہے۔ ہم آ کے یہاں فرق ہو گئے، وہ وہاں پہ بیچارے اپنے اپنے طریقے سے سوچ رہے ہیں، لیکن ہمیں سب کو یہ سوچنا ہے، ہم جہاں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، یہ جو کچھ ہم نظر آ رہے ہیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ میرا اور خدا کا رشتہ کیسا ہے، میں خدا کو کیسے سمجھتا ہوں، اور خدا میری زندگی میں کس طرح عمل دخل اختیار کرتا ہے، اور ہم کیسے اسے مجبور تو نہیں کر سکتے، ہم اس سے درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ ہم سے کبھی علیحدہ نہ ہو۔ جیسے چوپان جو ہے ہمیشہ اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے، خدا، ہم بھیڑوں سے ہم مختلف ہیں، ہم اپنا ذمہ لے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو چوپان ہے، ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، کیونکہ اس کی زندگی کے رستے پہ ہی چل کے ہم کثرت کی زندگی پائیں گے۔ وہی ہے اصل راز، جو زندگی اس کی تھی اس زمین پہ، ویسے ہی چل کے اسی انجام پہ پہنچ کے، اور جو نتیجہ اس نے اخذ کیا اور جو منزل اس نے حاصل کی، ہم نے بھی وہی منزل حاصل کرنی ہے۔ باقی یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے اپنے اندر کا جو ماحول ہے، ہمارے اندر کا موسم، وہ بڑا فرق ہونا چاہیے۔ وہ یسوع کی زندگی کی طرح، یسوع کے مزاج کی طرح ہی ہونا چاہیے۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔